مولانا حذیفہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بیان دے یا اسپیچ دے یا بھاشن دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 دن پہلے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہمارے یہاں ورلڈ بلڈ ڈے کے مناسبت سے کوئی پروگرام ہونا چاہیے. تو ہم نے سیٹ سے کہا کہ بھائی آپ کو آنا ہے. تو کیونکہ ہمارے والد صاحب کی دوستی سیٹ کے چاچا اور سیٹ کے ابا سے ہے, اس کے بعد سیٹ سے دوستی ہے. تو راجکارن میں نہیں تھے, اس سے پہلے سے دوستی ہے. تو الحمدللہ سیٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں ضرور آؤں گا اور آپ آئے. ہم آپ کے بہت بہت مشکور اور ممنون ہیں. بہت بہت دھنیہ واد, آپ کا شکریہ. بہرحال جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ مائنورٹی کالج چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. بہت چیلنجز ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت آسانی سے چلتا ہے, لیکن چلانے والے کو معلوم نہیں کیسے چلتے ہیں اور اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے. اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, آدمی کتنا ہی کام کرے, نیکی کر دریا میں ڈال. آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھو کسی سے کہ آپ کسی کو آ کر آپ کی تعریف کرے گا. ہمارے والد صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ہم کو تعریف نہیں چاہیے, ہم کو تو کام چاہیے. بہرحال تو یہاں پر نور ہسپتال ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, کہ اگر کوئی آدمی ایک انسان کی جان بچاتا ہے اور اس میں یوگدان دیتا ہے, وہ ایک انسان کی جان نہیں بچاتا ہے بلکہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے. تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے, اس کتاب میں پوری انسانیت کو کس طریقے سے زندگی گزارنا, ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے چلنا, یہی ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے. اب کوئی آدمی اس کو غلط سمجھے تو وہ اس کی غلطی ہے, اس کتاب کی غلطی نہیں ہے. بہرحال تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا نور ہسپتال 750 بیڈ کا ہے, وہاں پر پیسے کلیکشن کرنے کا کاؤنٹر ہی نہیں ہے. کئی مرتبہ کہا والد صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہ ایٹ لیسٹ رجسٹریشن کے 5-10 روپے بھی رکھو تاکہ کچھ ہسپتال کو ڈیولپ کر سکے. تو والد صاحب نے کہا نہیں, ہم نے جیسا شروع کیا ہے ویسے ہی چلے گا. رجسٹریشن کے بھی پیسے نہیں چاہیے, انویسٹیگیشن کے بھی پیسے نہیں چاہیے اور آپریشن کے بھی پیسے نہیں چاہیے. تو الحمدللہ 20 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں ہسپتال کے اندر میں, اور ہزاروں لوگ الحمدللہ بلکہ لاکھوں لوگ اب تک کے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 85% بچے گورنمنٹ سے میرٹ لسٹ سے مائنورٹی کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہی بچے اگر ہمارا یہ کالج مائنورٹی نہیں ہوتا تو ان بچوں کے لیے نیٹ میں 500-525 نمبر لانے کے بعد بھی کسی کالج میں نمبر نہیں لگ سکتا تھا ان کا. لیکن الحمدللہ یہ مائنورٹی کالج ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ 550 سے کم نمبر لاتے ہیں تب بھی میرٹ لسٹ میں ان کا نام آ جاتا ہے, اور وہ جیسے دوسرے ڈاکٹر جگہ پر بننے کے لیے ان کو بڑی رقم لگتی ہے, یہاں پر کم سے کم میں وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. لیکن آدمی کو عربی میں کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان, کہ کسی پر احسان کرے تو اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ہم پر کتنا بھی احسان کرے, تھوڑی سی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوئے کہ فوراً ہم اس کے خلاف زبان شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں 2 کام بہت آسان ہے, کسی کا کرٹیسائز کرنا, کسی پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے, اور کسی کو ایڈوائز دینا, کرنا کچھ نہیں, صرف ایڈوائز دینا. یہ کام دنیا میں بہت آسان ہے, لیکن گراؤنڈ پر اتر کر کام کرنا یہ بہت مشکل ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے والد صاحب کو توفیق عطا فرمائی. انہوں نے 50 سال سے امت کی اور اس ملک کے باشندوں کی خدمت کر رہے ہیں. ایک BOMS کالج تھا, دوسرا BOMS کالج کنجکھیڑا میں آیا, پھر MBBS کالج یہاں پر 10 PG شروع ہوئی, پھر اس کے بعد BHMS کالج جاگنا میں رجنی کے اندر میں شروع ہوا, اور اس سال ایک اور BHMS کالج انوا کے اندر میں شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں یونیورسٹیاں بنائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اچھی تربیت کے ساتھ تعلیم دی جائے. تو ہم سب کو مل کر اس ملک کو
21वीं सदी की इस तरक्की के दौर में सबको मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नफरतों को खत्म कर कर मोहब्बतों को अपने घरों और अपने दिलों में जगह देने की जरूरत है। इसलिए कि कोई मुल्क उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि वहां पर फिजा मोहब्बत वाली न हो। अगर नफरतें आ जाती है तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं कि हिटलर ने कितनी भी तरक्की की, मगर जहां नफरत के बीज बोया वो भी, उनकी भी हुकूमत खत्म गई, उनकी तरक्की भी चली गई, जबकि वो पूरी दुनिया पर ख्वाब देख रहे थे पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का। तो इसलिए हमें पढ़े लिखे लोगों को और जितने भी हमारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि इंसानियत मोहब्बत की प्यासी है। इंसानियत को मोहब्बत की जरूरत है। हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमारी मदद करेंगे। बहरहाल वक्त ज्यादा हुआ है और सेठ को भी काम से जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए और जिस मुनासबत से हम जमा हुए उसको खूब खैर बरकत नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक बजे होना चाहिए था।